اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے بندے کو جو متقی ہے، غنی ہے اور لوگوں کی نظروں سے چھپ کے رہتا ہے۔ نمایاں ہونے کا اسے شوق نہیں ہے، بلکہ چھپ کے زندگی گزارنے کی آرزو رکھتا ہے، اور متقی ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اور غنی ہے، اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کو راہ خدا میں بانٹتا ہے۔ تین صفتیں جس بندے میں ہیں، متقی ہے، غنی ہے اور مخفی رہنے کا مزاج ہے، میرے حضور فرماتے ہیں وہ ایسا بندہ ہے جس سے رب رب ہو کے پیار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ تو اپنی زندگی گزارو تقوی کے نور سے، زندگی گزارو خلق خدا کو بانٹتے ہوئے بسر کرو، جو تم کو اللہ نے دیا اس کو بانٹ دو لوگوں میں۔ اور تیسری خوبی کہ لوگوں میں نمایاں ہونے کا، آج کل تو جب سے یہ سیلفی آئی ہیں تو اس شوق کو تو مہمیز لگ گئی ہے نا، یہ تو شوق آسمانوں پہ جا کے چڑھا، ہر بندے کو نمایاں ہونے کا۔ آج تو عمرے بھی کیش ہوتے ہیں، طواف بھی کیش ہوتے ہیں، نمازیں بھی کیش ہوتی ہیں، سجدے بھی کیش ہوتے ہیں، اور انتہا ہو گئی رسول اللہ کے در پہ جو حاضری ادب والی تھی وہ بھی کیش ہو رہی ہے۔ تو اس نے نمائش کے شوق کو آسمان پر پہنچا دیا۔ لیکن اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو چھپ کے رہتا ہے، جو پوشیدہ رہتا ہے۔ نمایاں رہنا، اس میں بہت زیادہ آفتیں ہیں، بہت زیادہ آفتیں ہیں۔ العافیت فی العزلہ، میرے حضور نے فرمایا عافیت تنہائی میں ہے۔ تو لوگوں سے چھپ کر کے جتنی زندگی گزرے، بالخصوص جو آپ کے اعمال ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں سے چھپ کر کیے جائیں سوائے فرائض کے۔ ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا، حضور لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے؟ تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ جس کی عمر زیادہ ہو، عمل اچھے ہوں۔ تو کہا پھر لوگوں میں سب سے شریر آدمی کون سا ہے، سب سے برا آدمی کون سا ہے؟ قال من طال عمرہ وسع عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہوں، بوڑھا ہو جائے برائیاں نہ چھوڑے، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئوں، جیو مرد دلیرا۔ وہ کہتے ہیں نانا بن گیا دانا نہیں بنا۔ تو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے عمل کرتوتیں اچھی نہ ہوں، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی شرارتیں کرتا ہو، دو آدمیوں کو لڑاتا ہو، میاں بیوی کے درمیان تنازع کھڑے کر دیتا ہو، خاندانوں کے اندر شر پھیلاتا ہو، لڑائیاں پیدا کرتا ہو، متکبر ہو، اس کی چال ڈھال متکبرانہ ہو، اس کی نظر میں حیا نہ ہو، اس کی زبان گندگی اور غلاظت بکتی ہو، گالیاں دیتا ہو، عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے عمل اچھے نہیں۔ فرمایا سب سے اچھا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے، عمل اچھے ہیں۔ سب سے برا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے جس کی عمر زیادہ ہے، عمل برے۔ اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، اور دوسری بات اگر کسی نے کسی پہ زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے معاف کر دیا، تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے معاف کرتا ہی، کہا وہ کہہ دے، لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی، میں رب سے عزت لے کے دوں گا اسے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، مانگنے لگ جاتا ہے، تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں، بڑھاپے تک مانگتے رہتے ہیں، ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ یہ قرض مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی قرض ہی مانگتا رہتا ہے، ہر وقت مقروض۔ تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا، محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں، اس کے ذکر سے وابستہ کریں۔ دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے۔
کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، اور صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، صلہ رحمی بھی کرتا ہے، اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے، کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے، تو یہ سب سے افضل شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے، سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح عمل کرتا، وہ فلاں کے پاس مال ہے، اس نے مسجد بنوائی ہے، میں بھی بنواتا، اس نے دارالعلوم تعمیر کیا ہے، میں بھی کرتا، اس نے ہاسپٹل بنوایا ہے، میں بھی کرتا، اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں، یہ کام میں بھی کرتا، اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے، مصیبت زدوں کے کام آیا ہے، میں بھی آتا۔ تو وہ کہتا ہے کاش کہ میرے پاس، اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیور ہی بدل جاتے ہیں نا۔ صادق کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہیں کھڑا نظر آئے، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا، سچی نیت والا، اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلاں کی طرح عمل کروں گا۔ میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولا جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے، اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ اس نے مسجد بنائی، دارالعلوم بنایا، اس نے بنایا کچھ نہیں تھا، نیت کی تھا، دیکھو نا علم تھا، علم کی وجہ سے نمبر لے گیا۔ کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا، کیا کچھ نہیں، نہ ہوا نہ کیا، لیکن قیامت کے دن جب نامہ اعمال تونے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ اچھا، تیسرا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن علم نہیں دیا، مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گڑبڑ کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا، ولا یصل رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیث بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے، سب سے زیادہ منزل کے اعتبار سے خبیث ترین شخص یہ کھڑا ہے۔ چوتھا شخص کون سا ہے؟ جس کے پاس علم بھی نہیں ہے، جس کے پاس مال بھی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عیش کرتا، میں بھی یوں موج میلہ کرتا، مستیاں کرتا، شرابوں کے جام لنڈاتا، یوں ناچ گانا کی محفلیں، رقص و سرود کی مجالس منعقد کرتا، میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا۔ تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا۔ اللہ اکبر! میرے رسول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونا ہے ہم نے، جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، تو وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اور جس کے پاس علم ہے مال نہیں، جس کے پاس مال ہے علم نہیں، جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیشن میں تو ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں، خیر کی راہ پہ کھڑا کریں کہ مالک شعور بھی دے، اپنے راستے کے اندر خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، مال بھی دے اور توفیق بھی دے، تاکہ میں ان بندوں میں سے ہو جاؤں جن پہ تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں،
اب تھمنا